بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو ہر خوبی سے مزین کیا ہے۔ اسلام نے جس طرح ظاہری صفائی پر زور دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ روحانی و قلبی طہارت کی تلقین کی ہے۔ جس معاشرے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا علم بلند کیا، وہ طرح طرح کی قباحتوں سے لتھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل و دماغ کی ایسی تطہیر کی کہ انسانیت سنور گئی۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی تمام تر علائشوں سے بچنے کی پرزور تلقین کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ چشمان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے پردے ہٹ گئے اور قبر کے اندر کا حال روز روشن کی مانند منکشف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اہل قبور پر عذاب ہو رہا ہے۔ چشمان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ملاحظہ فرمائیں کہ نہ صرف من و مٹی تلے مدفون اشخاص کا حال جان لیا، بلکہ ایسے انجام کی وجوہات بھی جان لی۔ رب العالمین نے رحمت للعالمین پر اپنے فضل و کرم کی برسات کر دی اور امور غیبیہ سے آگاہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان صاحبان پر عذاب کی وجوہات الگ الگ ہیں۔ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہو اور بخت یاوری نہ کریں، سوہنا لاجپال آئے اور چمر میں بہار نہ آئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے پایہ رحمت سے نوازا۔ کھجور کی سرسبز شاخ لی، اس کے دو ٹکڑے کیے، دونوں قبور پر ایک ایک شاخ لگا دی۔ استفسار پر فرمایا، جب تک یہ سرسبز رہیں گی، امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں ہمارے لیے دو اسباق بظاہر معمولی سمجھے جانے والے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھنا، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعجاز کا روشن دماغوں اور کھلی آنکھوں سے نظارہ کرنا کہ اللہ کا نبی زمین پر چل رہا ہے اور باخبر برزخ والوں کے حالات سے ہے۔ چغل خوری قبیح ترین عادات میں سے ہے۔ اسلام نے لوگوں کے درمیان رشتوں کو مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ چغل خور رشتوں میں دراریں ڈالتا ہے اور مضبوط ترین محبتوں کے حصار میں شگاف ڈال دیتا ہے۔ اس کی قباحت کی وجہ سے نفاق پھیلانے والوں پر جنت کے دروازے بند کرنے کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہ مرض مردوں کی نسبت عورتوں میں عام ہے، خواتین میں اس کی مقبولیت کا گراف عام ہے، اور اس قدر ہے کہ الحفیظ والایمان، ایک گھر کی بات دوسرے گھر تک پہنچانا اہم ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ نیز یہ کام بلا معاوضہ بڑی ارق ریزی سے انجام دیا جاتا ہے۔ ایسی خواتین پورے محلے میں جانی پہچانی جاتی ہیں اور مختلف القابات سے یاد بھی کی جاتی ہیں۔ ایسی خواتین کی پرزور حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ اس گناہ سے باز آ جائیں اور اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ گھروں کے اندر اس مرض نے بد اعتمادی کی فضا قائم کر دی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر دی ہیں اور محبتوں کی فضاؤں کو مسموم کر دیا ہے۔ ایک صاحب حال بزرگ تھے، ایک شخص نے انہیں بتلایا کہ فلاں صاحب آپ کے بارے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ بزرگ فرمانے لگے کہ اس نے تو غلط کام کیا ہی ہے، لیکن تم نے اس سے زیادہ برا کام کیا ہے۔ اس نے تو ہوا میں تیر چلائے تھے اور تم نے وہی تیر پکڑ کر میرے سینے میں پیوست کر دیے۔ اگر اس کی باتیں مجھ تک نہ پہنچتی تو مجھے دکھ نہ ہوتا۔ تم نے چغل خوری کر کے مجھے بھی دکھ پہنچایا ہے اور اپنا نامہ اعمال بھی گناہوں سے بھرا ہے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن میں حمالۃ الحطب کی تفسیر میں لکھا ہے، حمالۃ الحطب کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جو شخص لوگوں کے درمیان چغل خوری کرے اس کے بارے کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص لوگوں کے درمیان چغلیاں کھائے اور مخالفت کی آگ کو بھڑکائے۔ حضور غریب نواز لکھتے ہیں کہ حضرت کعب اخبار سے مروی ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ہمراہ 3 دن مسلسل بارش کی دعائیں مانگتے رہے ہیں۔
لیکن بارش نہ برسی۔ آخر کار حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تیرے بندے ہیں، ان پر رحم کر۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ تمہارے مجمع کے اندر ایک چغل خور ہے جس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ مولا وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ میں تمہیں چغلی کھانے سے منع کر رہا ہوں، اور خود اس شخص کی چغلی کیسے کھا سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ نے مجمع کو صورتحال بتائی اور فرمایا کہ جو اس گناہ میں ملوث ہے وہ فوراً توبہ کرے۔ اس شخص نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ حضور ضیاء الامت لکھتے ہیں کہ حضرت فضیل بن ایاز کا ارشاد ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جو صالح عمل کو ضائع کر دیتی ہیں، روزہ اور وضو توڑ دیتی ہے، وہ غیبت کرنا، چغلی کھانا اور جھوٹ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خوری گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ یہ برائی معاشرتی اتفاق و اتحاد کو پارا پارا کر دیتی ہے، بد اعتمادی قائم کرتی ہے، نفرت پھیلاتی ہے اور معاشرے کا حسن تباہ برباد کرتی ہے۔ اس کی بدولت کینہ پروری اور انتقامی جذبات جنم لیتے ہیں۔ اسلام نے دوسروں کے بارے اچھی رائے قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور سنی سنائی باتوں پر بلا تحقیق عمل نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے جس کا مفہوم ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ چغل خور اس گمان میں مبتلا رہتا ہے کہ دوسرے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ انہیں باخبر رکھتا ہے، جبکہ وہ سب سے پہلے لوگوں کے درمیان اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ لوگوں کا اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ دوسروں کی باتیں ہم تک پہنچاتا ہے، اسی طرح وہ ہماری باتیں بھی دوسروں تک پہنچاتا ہوگا۔ پھر اس پر قطعاً اعتماد نہیں کیا جاتا اور نہ اس کے سامنے قابل ذکر بات کی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاشرتی برائی کا قلع کما کریں، چغل خوروں کی اصلاح کریں کہ یہ گناہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں قبر کے اندر آگ لاتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام اہل اسلام کو نیکیوں کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔